السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات پر اور صدر محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد اجمل چشتی موزمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور سرخیل اہل سنت حضرت علامہ مولانا علامہ اعجاز احمد عدن چشتی صاحب، میزبان محفل محترم علامہ حسنینی صاحب، تمام علماء کرام، ہمارے سر کا تاج اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تدیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔ پیارے بچوں، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بالکل بھی تقریر کے لیے نہیں آیا تھا اور مجھے لیکن تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ علامہ صاحب کے ماموں جان وہ قضاء الہی سے جن کا انتقال ہوا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبر میں سرکار کی معرفت نصیب کرے اور حشر میں سرکار کی معیت نصیب فرمائے اور سرکار کی شفاعت سے بہرامند فرمائے۔ ہمارا آنا قبول فرما کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں قرآن مجید برہان رشید اس کی آیہ کریمہ جو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اب علماء نے کہا ہے، سبق تو سنانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کی یہ آخری آیت ہے، یہ قرآن کی۔ اس کے بعد 3 روایتیں ہیں کہ سرکار دو عالم 21 دن زندہ رہے، 7 دن زندہ رہے یا 9 دن زندہ رہے، لیکن اس آیت کے بعد قرآن مجید کی کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی۔ بند ہو جائے تو زیادہ بہتر۔ ان بند نہ کر دیں۔ اس آیت کے بعد قرآن مجید کی کوئی اور آیت نازل۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اللہ فرماتا ہے ڈرو اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ جس دن دوبارہ تم لٹائے جاؤ گے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ صاحب بیضاوی نے تفسیر بیضاوی شریف کے اندر کچھ اشکال کے جوابات اس آیت کے تحت عطا فرمائے ہیں۔ تفسیر قرطبی کے اندر جو سوال اٹھایا گیا تھا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن دوبارہ لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، تو پھر منکرین کا یہاں پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی جو ہم موجود ہیں ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم میری طرف لٹائے جاؤ گے۔ لٹایا وہ جاتا ہے جو پہلے پاس نہ ہو، کسی سے دور ہو بندہ، کسی سے دور ہو، دور ہونے کی وجہ سے جب اس کی وہ جدائی ختم ہوگی پھر وہ اپنے پاس آئے گا۔ اور اگر یہ معنی کیا جائے کہ اللہ ہم سے دور ہے یا ہم اللہ سے دور ہیں،
تو دونوں صورتیں ہی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کی آیت کا مفہوم تو ہوگا. اور اس پر علامہ قرطبی نے کچھ جوابات لکھے کہ ایک جواب انہوں نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی طرف لٹایا جائے گا, اللہ کے علم کی طرف لٹایا جائے گا. لیکن صاحب بزاوی نے اس کا بھی رد کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے بڑی گستاخی ہے خدا کی, کہ خدا کی حفاظت تو ہر وقت ساتھ رہتی ہے. میرے محبوب نے فرمایا, اور احادیث کے اندر اگر گنا جائے تو ہر بندے کے ساتھ کم سے کم 55 فرشتے ہوتے ہیں ساتھ. کتنے؟ احادیث کو اگر اکٹھا کیا جائے 55 فرشتے اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کے لیے ہر وقت مقرر فرماتا ہے. یہ آنکھوں کا نور بھی فرشتے ہیں. آپ کی زبان کے اوپر جو لفظ آتا ہے, خدا کا ذکر ہوتا ہے, یہ بھی اس فرشتے کی وجہ سے ہوتا ہے اور خدا کی رحمت کی وجہ جاری ہوتا ہے. اور مجھے بڑا یاد ہے کہ بخاری شریف کا سبق پڑھ رہے تھے ہم اپنے استاد محترم مفتی شریف رضوی صاحب کو, اور آپ سبق پڑھاتے پڑھاتے مصطفیٰ کریم کا ذکر ایسا چھڑا, یار کے ذکر میں اتنے مستغرق ہوئے کہ آدھا گھنٹہ آپ روتے رہے. اور روتے روتے یہ لفظ پڑھتے تھے کہ مصطفیٰ کریم حضور کہاں ہم, کہاں آپ کا ذکر. آپ کی مہربانی ہے کہ ہماری زبان پر آپ کا ذکر جاری ہو گیا. لیکن نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ اللہ کا ذکر یا محبوب کریم کا ذکر بھی خدا کے فضل سے ہوتا ہے. تو اللہ کی حفاظت تو ہر وقت ساتھ ہے, اور اللہ کے علم سے کون سی چیز باہر ہے. آیت الکرسی میں اللہ فرماتا ہے نا, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو علامہ بیضاوی نے پھر اس آیت کا مفہوم لکھا. اب آپ کو اس آیت کی سمجھ آئے گی. میں نے تمہیداً یہ چیزیں عرض کی تھی, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, کہ ڈرو اس دن سے جس دن لٹائے جاؤ گے. صاحب بیضاوی کہتے ہیں کہ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ بندہ کسی بھی صورت میں اپنے کسی بھی حال پر مستقر نہیں رہتا. مثلا اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو, بندوں میں سے جس کو خلق کرنا تھا, پہلے اس کی روح کو بنایا, اور وہ عالم ارواح میں تھا, اس کا وہ ایک عالم تھا. اب ہمیں اپنی ہی روح کے بارے میں نہیں پتا کہ ہم اس عالم میں کیسے رہے تھے, لیکن بنانے والا تو جانتا ہے نا, اس نے ہمیں رکھا کہ نہ رکھا. حدیث کے تحت یہ آتی ہے کہ نہیں. بیضاوی, علامہ بیضاوی کہتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے جب دنیا میں آنے کا وقت تھا, اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے کو پیدا فرمایا, وہ بھی ایک عالم تھا. پھر وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں آیا, یا پہلے باپ کی پشت میں تھا, وہ ایک الگ عالم تھا. پھر ماں کے پیٹ میں آیا, وہ ماں کے پیٹ میں آیا تو اس وقت بھی ایک عالم تھا, اور اس کے اندر بھی بندہ کس کا محتاج ہے, کس کا محتاج ہے. اگر باپ کی پشت میں تھا تو کس کا محتاج تھا, اللہ کا. لیکن نام اللہ کا استعمال ہوتا ہے کہ باپ کا استعمال ہوتا ہے, باپ کا استعمال ہوتا ہے. یہ باپ کی پشت میں ہے, ماں کے پیٹ میں ہے تو محتاج کس کا ہے, لیکن نام کس کا استعمال ہوتا ہے, ماں کا استعمال ہوتا ہے. پھر جب وہ بندہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ بچپن کی حالت میں ہوتا ہے, محتاج کس کا ہوتا ہے, لیکن اس کو سکھانے والا کون, حقیقی طور پر تو اللہ ہے, لیکن مجازی طور پر, عطائی طور پر اس کی والدہ ہوتی ہے. دودھ پلانے والی اس کی والدہ ہوتی ہے. اللہ رزق دینے والا کون ہے, اللہ, لیکن عطائی طور پر اس کی والدہ اس کو دودھ پلاتی ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے, یہ بچے جو ہیں یہاں پر سیکھنے آتے ہیں قاری صاحب کے پاس, قرآن سکھاتے ہیں. حالانکہ حقیقت کے اندر معلم کون ہے, سکھانے والا کون ہے, اونچی آواز سے کہیے نا, اللہ. لیکن مجازی طور پر سکھانے والے کا کس کا نام استعمال ہوتا ہے. ہن قاری صاحب دا استعمال ہوئے یا نہ ہوئے نا, بال پڑ جاوے تے کاری کو نہیں انہوں یاد ہوندہ, تے جب پنڈ دے وچ کتھے تھا تے بال شرارت کرے نا, بالاں دے کار بد اوڑا ما جاندا, کاری رن پہلا اوڑا ما تواڈے کول پڑدا جی چھورا وے کنا اوتھے انج پہ کردا ہے. ہندی ہے نا جی قاری جی, ہاں جی. لیکن نام کس کا استعمال ہوتا ہے, قاری صاحب کا, علامہ صاحب کا, یا استاد صاحب کا. اسی طرح وہ بڑا ہوتا ہے, اگرچہ اس کا کاروبار بن جاتا ہے, اس کے پاس مال دولت ہوتی ہے, ظاہراً وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا, لیکن حقیقت میں تو خدا کا محتاج ہوتا ہے کہ نہیں. اور پھر وہی بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے,
اپنے بچوں کا محتاج بن جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے وہی بندہ اب وہ ہاتھ ہلانے پر بھی قادر نہیں ہے، خود نہانے پر بھی قادر نہیں ہے، اس کو نہلاتے دھلاتے لوگ ہوتے ہیں اور اس کو قبر میں رکھ آتے ہیں، اور قبر میں وہ حالت دوبارہ آ جاتی ہے جو بندے کی ماں کے پیٹ کے اندر حالت تھی۔ کہیے ذرا سبحان اللہ، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اب یہ بتائیں، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک کوئی ایسا حال تھا کہ خدا اس سے دور تھا؟ لیکن قبر میں وہ ویسے آیا کہ نہ آیا؟ لٹایا گیا کہ نہ لٹایا گیا؟ اسی آیت کو، اسی لفظے کو، اسی معاملے کو، اسی جملے کو اور اسی واقعے کو اللہ نے قرآن میں اس انداز میں بیان فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن دوبارہ لٹائے جاؤ گے۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا یہ سبق قبول فرمائے اور مرحوم کے حق میں ہمارا آنا قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔